کشور صاحبہ، سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ اس اتحاد کے بعد واضح ہو گیا کہ ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اتحاد سے یہ بھی واضح ہو گیا، جو اور پہلے بھی آپ کا اتحاد ہوا جے یو آئی ایف سے اور جی ڈی اے سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید اب یہ چیز بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ کوئی ایک واحد پارٹی ایسی نہیں ہے جو اپنے طور پر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں سعید غنی صاحب کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں گی۔ جو خاتون بیان کر رہی تھی کہ متحدہ پنجاب میں نہیں پنپ پائی اور پنجاب نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا، میں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ دیکھیں ہمارا نام تھا مہاجر قومی موومنٹ، اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان سے، ان کی اولادوں نے اور انہوں نے یہ علم اٹھایا تھا کہ ہمیں تسلیم کیا جائے اور اپنی مظلومی اور اپنی تمام چیزیں، لیکن بہت کم ہی عرصے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ جن تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہے، اور اس کا نام متحدہ قومی موومنٹ رکھا گیا۔ متحدہ کے وہاں پہ دفاتر کھلے، متحدہ نے کام کیا، متحدہ نے الیکشنوں میں حصہ لیا، تو میں نے کہا میں صرف یہ یاد دہانی کروا دوں ان کی۔ صحیح۔ تو سعید غنی صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ آپ نے کہا کہ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے۔ جی جی، ایم کیو ایم جو ہے وہ بیچارے رحم بھی آتا ہے، میں جب بہت دانت پیس کے وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں، چلیں تو میرے خیال میں انہیں ریلیکس کرنا چاہیے، ریالٹی کی تسلیم ایک تو یہ جو آپ نے مہاجر والی بات کی، جی میرے آبا و اجداد بھی مہاجر ہی تھے، ساؤتھ پنجاب سے آئے اور پاکستان میں آ کے سیٹل ہوئے، انڈین پنجاب سے، تو ہم بھی مہاجر ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں لگا کہ شاید باقی جگہ آپ اتنا انفلوئنس نہیں کر سکے۔ دا پوائنٹ از کہ ایم کیو ایم پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے سے صرف اور صرف طاقت کی سیاست دیکھی۔ کچھ عرصہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن میں بیٹھے سندھ میں، لیکن زیادہ ٹائم تو وہ پھر جس کو میں کہوں گا کہ ہولی الائنسز میں ہی رہے اور پاور کے الائنسز میں ہی گئے، کہیں پہ انڈیویجولی انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھ کر سیاست نہیں کی ابھی تک، خاص طور پر سینٹر میں۔ دیکھیے اس لیے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایک بہتری چاہتے تھے تو ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھا، اور یہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو بات بات پہ پارٹی چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، اور چھوڑ کے بھی دیکھا، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ چھوڑا ہے، ہم ساتھ رہے بھی حکومتوں کے اور ہم ہٹے بھی۔ صحیح، آپ ہٹے بھی، لیکن اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہٹتے کیوں تھے، وزارتیں بھی ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، اور ابھی جو حال ہی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے اوپر آپ کے بہت تحفظات تھے، پھر سینسس کے اوپر بہت زیادہ تحفظ تھے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے تحفظات تھے، اور آپ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ پچھلے 16 مہینوں میں آپ لوگوں نے باقاعدہ ایک فرنٹ کھولا ہوا تھا، اور آج آپ ان کے ساتھ اتحاد میں چلے گئے۔ صحیح ہے، یقیناً ہے۔ رانا احسان افضل صاحب، اب آپ لوگ کیا دوسرا الائنس کس سے دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ آپ نے جو سوال مجھ سے کیا اس کا جواب مجھ سے ضرور لے لیجئے کہ ہم نے، اچھا ایک سیکنڈ رانا صاحب، کشور زہرا صاحبہ، جی کشور صاحبہ، ہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ہم اتحاد میں رہے بھی، تو میں نے تو اس کی آپ کو وضاحت پیش کر دی کہ ہم مسائل کے حل کرنے کے لیے اتحاد کیا، جب دیکھا کہ مسائل حل نہیں ہو رہے، کیونکہ وزارتیں کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوتی، نہ مسائل کا حل ہوتی ہیں، وزارتوں سے کچھ بھی نہیں ملتا، ہمارا مسئلہ ہے ہمارے رائٹس کا۔ آپ اس وقت بھی جو صورت حال سندھ میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ جیسے ہماری ہستی کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اس وقت کراچی کی اور اربن سٹیز کی تمام کی صورتحال دیکھ لیجئے، ٹرانسفر کی صورتحال دیکھیے، جابس کی دیکھیے، یونیورسٹیز کی دیکھیے، تمام آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ کیا لگتا ہے آپ کو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ سب چیز بائی فورس ہو رہی ہے، اور جہاں تک الیکشن کا ہے تو ہم نے الیکشن سے جو اختلاف کیا، یا جو ہم بلدیاتی الیکشن ہم نے نہیں لڑا، ہم حق بجانب تھے، ہم نے یہی کہا تھا کہ مردم شماری کے نتائج غلط ہیں، اور وہ ثابت ہوئے، اور ہم الیکشن کمیشن کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا، دیکھا، اور جب ہماری یعنی کراچی کی آبادی جب 1 کروڑ 40 لاکھ بتائی گئی
اور جب ہم نے پریکٹیکلی فیلڈ میں ہمارا کارکن اتر گیا, ہمارے لوگ اتر گئے اور ان کے سامنے رزلٹ رکھ دیے گئے, تو 80 لاکھ تو ہم نے خود نکال کے انہیں دے دیے کہ دیکھیے یہ لکھے ہی نہیں گئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے اس میں الیکشن کا کیا فائدہ ہوتا؟ صحیح, چلیں کیا کرتے ہیں ہم الیکشن لڑ کے؟ صحیح, لیکن میرا سوال شاید کچھ اور تھا. یقیناً ٹھیک ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ جی مسائل کا حل نہیں ہوتا تھا تو آپ لوگ حکومت سے نکل جاتے تھے, اور پھر جب نکلتے تھے تو سارے اکٹھے نکل جاتے تھے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. کشور زہرا صاحبہ, کتنی پی ایم کیو ایم کی قیادت خوش ہوگی اس جو آج اتحاد ہوا ہے اس سے؟ اور دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی کو تو شاید مطلب ایک ایج نہیں مل جائے گا ان الائنسز سے, اگر وہ انڈیپینڈنٹلی جاتے ہیں اور اگر وہ کل آپ لوگوں کو اس الائنس کا حصہ نہیں بنتے پیپلز پارٹی کے خلاف, تو وہ, اور پھر دوسرا ایک پارٹی اور ہے جس نے ایک اپنا پریزنس تو شو کی ہے سندھ میں, ٹی ایل پی, تو اس ساری صورتحال میں پھر کتنی خوش ہوگی ایم کیو ایم کی قیادت؟ دیکھیے ایک بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ماضی کے اوپر اور پچھلی چیزوں کے اوپر اس وقت بہت ڈسکس کر رہے ہیں, جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ملک کی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اولیت پہ ملک کی سالمیت کو سامنے رکھیں, اور ہم بھول رہے ہیں. بھول تو کیا رہے ہیں, ہر آنے والی صبح ہمارے لیے ایک پیغام پریشانی کا لے کر آتی ہے, بجائے اس کے کہ میں بہت کھل کے بات کروں. آپ سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں کہ جو ہاتھ ساتھ بیرونی طرف سے دیے جا رہے ہیں, جو اندرونی طرف سے دیے جا رہے ہیں, ہمیں تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. سیاسی صورتحال بھی کوئی خوشگوار نہیں ہے, اور معیشت کی تو آپ کو پتہ ہے ہی کہ کچھ امید تو ہے امپروو ہونے کی, لیکن بہت قابل اطمینان نہیں کہہ سکتے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کس سے اتحاد کرنے کے لیے, لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کس سے اتحاد ہمارا سود مند ہو سکتا ہے. دیکھیے ایسا نہیں, ہم نے جو تکلیف پہنچی ہے, ہم نے اتحاد بھی کیے, ہم علیحدہ بھی ہے, ہمیں کوئی نون لیگ نے بھی کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنا دیے. اس ماضی کو مت بھولیے گا کہ جو کچھ ان کے سامنے ہوا اور ان سے کہا گیا کہ جی یہ صرف کرمنلز کے لیے قانون بن رہے ہیں, وہ قانون سارے ہمارے اوپر اپلائی ہو گئے. لیکن اس کے باوجود, ان تمام چیزوں کے باوجود, ہم نے اس میں بہتری سمجھی کہ اگر ملک کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کون مضبوطی سے کھڑا ہو سکتا ہے. کسی فرض کی بات نہیں کر رہی میں کہ کون سے 2 گروپ, کون سے 2 لوگ یا 3 لوگ مل کے مضبوطی سے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ملک بھی بچایا جائے, اور بیرونی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی. تو یقیناً یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے, کوئی ایسی دوستی یا وہ چیز نہیں کہ اس میں ہم ملک کو قربان کر دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت کا فیصلہ ایک بہتر فیصلہ ہے. ورنہ دیکھیے آپ کے سامنے جو چوائسز آ رہی ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں, آپ کو کوئی بینیفٹ نظر آ رہا ہے ان سے؟ سندھ کی آپ بات کر لیجئے کہ سندھ میں ہم نے کیا تکلیف نہیں اٹھائی, ہم نے اپنے وجود کو منوانے ہی کا تو کہا تھا نا. نہ ہم کسی سے نکلنے کا کہتے, جب سے ہم سے نکلنے کا کہا جاتا ہے. ہم کسی سے ڈوبنے کا نہیں کہتے, ہمیں ڈوبنے کا کہا جاتا ہے کہ جائیے آپ بحر عرب میں جائیے. لیکن کیسے, کیوں, کس لیے جائیں؟ ہم جس زمین پہ, دیکھیے کوئی کہیں جا سکتا ہے لیکن ہم کہیں نہیں جا سکتے. ہمارے وجود کو تسلیم کریں. میں تو دیکھیے جن سے اتحاد ہوا ان سے بھی کہہ رہی ہوں, جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور ہمیں ختم ہوتی ہوئی پارٹی, ان سے بھی کہ خدا کے بعد سے ہمارے وجود کو تسلیم کیجئے. ہم کہیں نہیں جانے والے, ہمیں مرنا بھی نہیں ہے, یہ بنایا ہم نے, بچا بھی ہم ہی لیں گے. صحیح. کشور زہرا صاحبہ, یہ تو قطعی طور پر بالکل قابل قبول بات نہیں ہے. آپ لوگ پاکستانی ہیں, آپ لوگوں کو اپنی ہر پارٹی کو سیاست کا حق ہے, آپ کو قطعی طور پر اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ. دیکھیے اگر پاکستانی ہمیں تسلیم کیا جا رہا ہے, تو اگر ہمیں پاکستانی تسلیم کیا جا رہا ہے تو آپ اٹھا کے یونیورسٹیوں کا حال دیکھیے, آپ دفاتر کا حال دیکھیے, سروسز کو دیکھیے آپ. نہیں دیکھیں, بالکل آپ صحیح فرمانی.